پہلی بار اقتدار کیا. السلام علیکم دوستوں، حاضر ہیں دوبارہ اسی پلیٹ فارم سے مجاہد صاحب کے ساتھ. کنٹینیو کریں گے جہاں ہم نے چیزوں کو لیفٹ آف کیا تھا. سر السلام علیکم. لیکن بے نظیر بھٹو کا جو پہلا دور تھا نا، وہ تو بہت جلدی سے گزر گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں کراچی سے گیا تھا، ان کی تقریب میں بھی اٹینڈ ہوا، لیکن آپ کو علم ہے پہلی بار اقتدار ملا تھا، ساری دنیا کے جیلے آ گئے، جس نے کوڑے کھائے، جیلیں کاٹیں، کہ کوئی پلاٹ مانگ رہا تھا، کوئی نوکریاں مانگ رہا تھا، یہ کر رہا تھا، ایک ہنگامہ برپا تھا. تو اس دور میں میری اتنا تعلق نہیں رہا. میں ایک میگزین ضرور نکالتا تھا یہاں سے کراچی سے، اور ایک بار جو ان سے بہت قریب واجد شمس الحسن تھے تو انہوں نے کہا کہ مجاہد رسالہ نکال رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا بھی سپورٹ کرو اس کو. میں خود کہوں گی کیونکہ واجد شمس الحسن کو ہائی کمشنر بنانا چاہتی تھی لندن میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں کراچی میں رہ کے یہ میگزین نکالوں گا، آپ کے لیے پبلشنگ ہاؤس بناؤں گا. اب میں خود وہاں بیٹھا تھا کہ بی کا فون آیا نہیں، ہم نے طے کر لیا ہے. انہوں نے کہا بھائی واجد شمس الحسن نے بڑے نوابی خاندانی آدمی تھے، انہوں نے کہا بھائی جب میں میگزین اب مجاہد کا کیا کروں؟ بولا نہیں میں ان کو اشتہار دے گا. اسی وقت فون نے بات کیا. کہاں پرائم منسٹر، کہاں ایک رسالہ افروزہ. میں نے سوچا کہ لیکن یہ ان کی کمٹ تھا، جو کچھ عرصے ہوتا رہا، نہیں ملا. تو وہ تو پہلا دور گزر گیا. دوسرے دور میں جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی، پھر آیا دور 89 میں، تو خیر پہلے ان کے نو کانفیڈنس بھی ہوا. تو پھر دوسرے دور میں یہاں جب پہلی گورنمنٹ ختم ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ اگست 91، اور وہ آپ دیکھیں تصویر ہی موجود ہے کراچی پریس کلب کی، اور بے نظیر صاحب اور شاعر عوام حبیب جالب کے کتاب کی تقریب تھی، ان کو آنا تھا. کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ محترمہ جو ہیں 21 اگست تک یہاں پہنچیں گی. اور کیونکہ گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی، ہزاروں کی لوگوں تعداد میں لوگ آئے تھے. وہ تاریخی جملہ بھی تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میجر عامر ویسے زندہ ہیں ابھی، اور بریگیڈ امتیاز باللہ دونوں زندہ ہیں، انہوں نے میری گورنمنٹ ختم کی یہاں بلاول ہاؤس میں کہا. خیر لیکن وہ پھر اگست 91 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں. اپنی پہلی گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد ہم نے بہت بڑا پریس کلب میں جلسہ کرا. پہلی بار جالب صاحب نے ان کے سامنے نظم پڑھی، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے. ایک دلچسپ بات یہ ہوئی، اور یہ دیکھیں میں جب یہ ذکر کرتا ہوں ان کی عظمت، ان کی شہادت اور اس حوالے سے، لیکن ہم لوگ جو اس نسل کے صحافی تھے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ایک اچھا یہ اگر بے نظیر بھٹو ہیں تو ہمیں ان سے کوئی فائدہ لینا ہے. جس طرح ہوتا ہے نا، آپ احتیاط برتتے ہیں، چاہے وہ میئر کراچی کون ہو، ایم پی ہو. تقریب ہوئی، اتنے میں ایک صاحبہ آئیں، بیچاری اچھی سی تھیں، صفیہ رشید. وہ اپنا اخبار رکھ کے چلی گئی ٹیبل پہ. مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو لوگوں میں عبداللہ شاہ صاحب چیف منسٹر جو رہ چکے تھے، جو مراد علی شاہ صاحب کے والد عبداللہ شاہ بیٹھے تھے، نواز اسماعیل علی ثانی ابھی موجود ہیں وہ بھی بیٹھے تھے. تو کوئی بلوچ میرے ایک دوست تقریر کر رہے تھے، یہاں میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بیٹھا تھا، پھر چھابڑا صاحب بیٹھے تھے. اتنے میں بے نظیر صاحبہ نے اخبار اٹھایا اور اس کو پڑھنے لگی. اب مجھے یہ خیال ہوا کہ بھئی یہ تقریر کر رہے ہیں ہمارے دوست صادق بگٹی، اور بیوی اخبار پڑھ رہی ہیں. تو پھر میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے کہا بھئی بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر رہ چکی ہیں، اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو. تو میں نے کہا بیوی کو اچھا نہیں لگ رہا. اب آپ سوچیں بے نظیر بھٹو کو، پرائم منسٹر کو، ایک عام صحافی یہ کہے کہ بھائی وہ بے نظیر بھٹو ہے، پرائم منسٹر رہ چکی کو جو چاہے کرے. ایک طرح سے ٹوک دیا تو نہیں، یعنی میں نے کہا کہ میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ تقریر کر رہے ہیں، 1500 لوگ موجود ہیں. لیکن ان کو یہ حیرت ہو کہ بھئی یہ بریلوی صدیقی ایک معمولی صحافی، بھئی میں بے نظیر بھٹو میں جو چاہے کروں. اخبار تو رکھ دیا. پھر مجھے کہتی ہیں جی اور کچھ اینی تھنگ. میں نے کہا نو تھینک یو. اب میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو. لیکن خیر یہ آپ خود سوچیں کہ آج کے دور میں دیکھیے نا، میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لیڈر اس وقت فاروق لغاری ہوں، بھانگیر بدر ہوں، یہ درجو ہوں، شاہ ہوں، نام ہو، یہ تو خیر بیچارے تھے ہی نہیں، ناصر علی شاہ، شجیل میمن وغیرہ سینئر لوگ تھے، جتوئی صاحب تھے یا فلاں تھے، وہ بھی ان کے بات نہیں کرتے تھے اور فرسٹ نیم سے بلاتی تھی. آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اچھا جہانگیر بدر کو جہانگیر، اعتزازن کو اعتزاز، فاروق لغاری کو فاروق. ایک ہوتا تھا ہم لوگوں کو. ذرا وہ جالب صاحب کہہ رہے ہیں دیکھو بریلوی صاحب اور وہ جالب صاحب، یعنی یہ بھی ایک تھا.
تو خیر وہ اس دن وہ جالب سالمہ نظم بھی پڑھی پہلی بار، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، وہ نظم بڑی شہرت پائی اس نے. تو خیر وہ پھر میں نے ایک اور ان سے کہا، میں نے کہ یہ تقریب ہے اس کتاب کی بیوی، اور اگر آپ سے لوگ پوچھیں گے فوج کے خلاف یا نواز شریف کے خلاف، لیکن پریس کانفرنس مت کیجیے گا، اور تاکہ اس کتاب کو بھی کوریج ملے. اب انہیں یہ بھی حیرت ہوئی ہے بھئی یہ کون ہے. تو یہ یعنی میں شرمندہ ہو رہا ہوں اور یہ کہتے ہوئے یا بتاتے ہوئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو تربیت تھی اور ایک جو دماغ میں سرش تھی کہ بڑے لوگوں کے سامنے نہیں جھکنا اور بات کہنا، اور اس وقت بھی ہم کہیں کرائے کے گھر میں رہتے تھے چھوٹے سے، بسوں میں سب سفر کرتے تھے. تو خیر دوسری بار جب گورنمنٹ آئی، انہیں وہ ذہن میں شاید ہوگا اتنا بڑا جلسہ جب حکومت ختم ہوئی ہے. دوسری بار ان کا فون آیا پی ایم ہاؤس سے کہ جی پرائم منسٹر آپ کو ملیں گی. تو پھر میں جہاز میں گیا، وہ لہٰذا لیٹ ہو گیا. تو خیر میں وہاں پرائم منسٹر ہاؤس پہنچا تو پرائم منسٹر ہاؤس کا وہ نام تو لکھا تھا ہمارا. اندر گئے تو ناہید خان بہت ساری فائلیں لیے بیٹھی تھی، اور میں اس لیے ناہید خان کا نام لے رہا ہوں کہ وہ موجود ہیں، وہ تصدیق کر سکتی ہیں کہ میں آیا تھا یا نہیں. ہمارے میخانے پہ جوتوں میں دھول لٹکی ہوئی، چہرہ ویجا عجیب سا ہو رہا تھا تاکہ آرے. تو ناہید خان نے کہا وہ تو ریٹائرڈ کا ایک لفظ یہ ہوتا ہے کہ اب تو وہ کام ہم ختم ہو گیا ہے اور اب اپنے پڑھنے یا سونے کی جگہ چلی گئی ہیں، تو ہم آپ کی میٹنگ نہیں ہو سکتی. اتنے میں ایک اے ڈی سی کھڑا ہوا تھا. اس اے ڈی سی نے جب مجھے دیکھا کہ بھئی یہ کہہ رہا ہے، تو نہیں کیا خیال ہے، کہتے مسٹر مجاہد آپ 2 منٹ رکیں. واپس آ کے آیا اور اس نے کہا، بیوی نے کہا ہے کہ کل میں واہ جا رہی ہوں، تو آپ میرے ساتھ صبح 10 بجے چلیں گے. اور 2 ہیلی کاپٹر چلتے تھے عام طور پر، ابھی بھی شاید نہیں زیادہ چلتے ہوں. تو آپ ہیلی کاپٹر نمبر 1 میں رہیے گا، ایک ہیلی کاپٹر 2 ہوگا. صبح میں پہنچ گیا پرائم منسٹر ہاؤس، رکشے میں اندر گیا. تو خیر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جانے کا اہتمام ہو رہا تھا، اور ہیلی کاپٹر 1 ہیلی کاپٹر 2. اب ہیلی کاپٹر 1 کا مطلب ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نصیر اللہ بابر وزیر داخلہ، چیف منسٹر غالباً شیر پاؤ، خود ناہید خان، 6 لوگ بیٹھتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ شاید ایک سرکاری ٹی وی. تو اس میں لکھا تھا، ہاں ان کے ایم ایس ہوتے تھے جنرل عبدالقیوم، ایک اور گواہی جو نون لیگ کے ایم این اے ہوئے اور میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ ملٹری سیکرٹری ہوتے تھے. اچھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے. اور پھر میں نے کہا وہ موجود ہیں، وہ اس کی گواہی دیں گے. تو مجھے انہوں نے، ناہید خان نے سوچا مجاہد بریلوی جو ہے وہ ہیلی کاپٹر نمبر 1 میں کیسے بیٹھے گا بے نظیر بھٹو کے، لیکن ان کے کوئی بے نظیر صاحبہ کے ذہن میں کوئی خاص بات تھی نا. جب ہی انہوں نے کہا کہ یہ میں ہیلی کاپٹر میرے ساتھ بیٹھیں گے 1 میں، تاکہ میں 1 گھنٹے میں بات کر سکوں. ٹائمنگ کا بڑا ان کو وہ تھا. خیر مجھے ہیلی کاپٹر 2 میں بٹھا لا. تو جب وہاں پہنچی ہیں، کوئی وہاں میں کوئی افتتاح تھا، او ادھر ادھر لوگ، وہ میں کہیں پیچھے صف میں، میرے دل میں تمام یہ کہ جی بیوی سے ملوں گا، کچھ کہوں گا، باتیں کروں گا. اب میں کہیں پیچھے بیٹھا تھا، کچھ سینکڑوں کے مجمع میں دیکھا کہ یہ ایک فوجی جو ہے چل آ رہا ہے. کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے چلیے میرا یہ سمجھنے ہاتھ گھسیٹتا ہوا لے گیا. آپ ایک میں بتاؤں آپ کو، یہ جو پرائم منسٹر ان کے جو ٹورز ہوتے ہیں نا، یا ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں، اس میں سیکنڈوں کا فرق شاید آتا ہو، منٹ کا نہیں آتا. تو یہ طے تھا کہ 2:01 میں ملوں گا ان سے. تو اس کو اس کی ملٹری سیکرٹری فوجی ڈسپلن ایسا ہوتا تھا، ہمارے نہیں وہ جی مجاہد صاحب ملے نہیں، وہ تو ہمیں تلاش کیا نہیں کرے، یہ نہیں، ملیں گے تو ملیں گے. یہ اسی لیے آپ تمام لوگ آپ غور کیجیے کہ پرائم منسٹر اور صدر اپنا سیکرٹری فوجی کو رکھتے ہیں ڈسپلن کے تحت. ورنہ ہمارے تو وہ نا ہم لوگوں کا اسٹائل ہوتا ہے، ہاں جی کیا ہو گیا، وہ میں نے فون کیا مجاہد صاحب کا، اب مجھے کیا پتا. تو وہ وہاں دیکھا. پھر یہ جنرل قیوم جو ملٹری سیکرٹری تھے مجھے لے گئے، اور ایک صوفے رکھا تھا الگ، اس پر ایک پر بے نظیر صاحبہ ٹھیک اس وقت آ کے بیٹھ گئی تقریر کر کے، ایک پر انہوں نے کہا بیٹھ. مجھے سامنے آفتاب شیر پاؤ چیف منسٹر، نصیر اللہ بابر اور 100 لوگ سامنے کھڑے، اور صوفے پہ میں اور وہ بیٹھے ہیں. تو ایک تو ان کو ان میں ایک اچھی بات تھی بھٹو صاحب میں اور بے نظیر صاحبہ میں، وہ طبقاتی نہیں تھے.
وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وڈیرے اور جاگیردار اور صنعت کار اور سرمایہ دار ان کو ساتھ بٹھا دیں اور جو ان کے دوست ساتھی ہوں اگر وہ لوور مڈل کلاس کے جیسا کہ ہم تھے ان کو کیسی کھڑے کھڑے بات کریں انہوں نے ساتھ بٹھا لا. اب لوگ بڑے حیران کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے تو کہنے لگے یہ مسٹر مجاہد یو آر لیٹ. تو دین میں جا رہی ہوں نیکسٹ ویک میرے 2 وزٹ ہیں, ایک چائنا کا ایک ایران ترکی کا. میں چائنا جا چکا تھا تو ایران اور ترکی کے وزٹ میں آپ ہوں گے. ان کو بلایا جنرل قیوم کو, انہوں نے لکھ لیا ہاں مجھے آپ سے 2 کام ہیں بٹ ابھی لیٹ ہو گئے, وہ میں آپ سے جہاز میں کروں گی. کیا جناب 3 دن بعد ٹھیک ٹائم آیا, اسلام آباد پہنچے. اس زمانے میں جو سفر کرتے تھے ہم لوگوں کو $1 بھی ملتے تھے. اب تو یہ عمران خان صاحب نے آنے کے بند کر دیا. تو خیر اب میرے ساتھ 6-7 صحافی تھے, میر شکیل الرحمان, ایک پاکستان والے 2, ایک کوئی صحافی, یعنی میرے خیال سے ہم لوگ کے 5-6 صحافی ہوں گے. ان میں بھی تھا ان کے پلین میں. اور پرائم منسٹر کے ایروپلین کا جو ہوتا ہے وہ آپ اس وقت دیکھیں ایسی وی آئی پی ہوتی ہے, سفر میں نہیں آتے. اور خیر تھوڑی دیر بعد دیکھا تو انہوں نے ہم ایران کے وزٹ میں تو خیر میں موجود تھا, میرے کمر میں زد تھا, صدر رفسنجانی تھے موجود, اور پر ہم بیٹھے رہے. تو پھر ہم جا رہے تھے مشہد, تہران سے مشہد پہنچے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا. یہ آج کا آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے, وہ بڑے پروٹوکول سیکورٹی ہے وہ نہیں. اور انہوں کے وہ جو جوتے تھے ان کے ہم اتار دیتے تھے مشہد میں گئے, اور ہم بھی بالکل حرم کے ایریا میں جا کے, ہاں بالکل روزے کے سامنے مجھے پہلی بار اتفاق ہوا. اور جیسا کہ پڑھتے ہیں 2 رکعت وہ پڑھا. اب آپ غور کریں کہ اس وقت جو جس عالم میں ہوں گی وہ ایک اس روزہ مبارک کے سامنے وہ اسپریچول کنڈیشن, اور اسپریچولی میں اتنا مذہبی آدمی نہیں ہوں, شاید اتنا متاثر نہ ہوا ہوں, کھڑا پن ہو گیا میرا یا غلطی. اور اس کے آتے بولی ابھی میں جہاز میں جب بیٹھوں گا تو میں آپ کو بلاؤں گا کچھ جب اب اردو بہتر ہو گئی تھی. اب خیر میں اور دونوں جوتے ان کے ہاتھ میں, خیر ہم بھی اوپر گئے. تو پھر وہ مشہد سے اڑا 10 منٹ بعد ان کے ایک سیکرٹری آیا کہ پرائم منسٹر بلا رہی ہیں. میں گیا جی اندر, ایک ہمارے حسین حقانی صاحب ہیں وہ سیکرٹری ہوتے تھے, یہ بیٹھے تھے خیر. تو انہوں نے کہا بلبل صاحب آپ ہمارے بڑے قریب ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں, اور میں آپ کو چاہتی ہوں کہ یو آر میڈیا مینیجر ان سندھ, میرے آپ ہوں, اور میں کمپیوٹر اور آپ کو سب چیزیں دوں گی. تو میں اس وقت ایسے ایک رسالہ نکال رہا تھا, یہ ابھی ٹی وی تو 2000 میں آیا نا, لیکن میں کیونکہ کراچی پریس کلب کا سیکرٹری بھی تھا, اس وقت پریس کلب کا سیکرٹری بڑا عام ہوتا تھا, تمام لیڈر آتے تھے, ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا, چائے سب آ رہے تھے کوئی. تو مجھے تھوڑا بہت لوگ واقف تھے, پولیٹیکل لوگ, اپنی ایک اسپیس تھی ہماری اس کی وجہ سے. تو میں حالانکہ میری تنخواہ کم تھی, میں چاہ رہا تھا کہ جو میڈیا میں نے کہا نہیں بی میں تو آپ کے ساتھ ہوں. کہتے ہیں نو جو اولڈ, اب آپ ایک آفس لیں, کمپیوٹر رکھیں, فلاں کریں اور میرا کام کریں. مجھے آپ سے 2 کام ہیں. آئی ہیو 2 پرابلم ان سندھ. میں نے کہا یس, میں نے کہا ایک تو مجھے پتہ ہے MQM, میں نے خود ہی کہہ دیا. 2 تو جو 2 انہوں نے کہی تو میں ایک دم سے بھچکا رہ گیا. ایسا کیا کہوں؟ اب میں سوری ٹو سے اگر محترمہ زندہ ہوتی تو شاید میں کہہ دیتا, لیکن بہت ساری نزاکتوں سب جو جس 2 کا نام لیا جائے, جو پرابلم ہوگی ہے سندھ میں ان کی. آپ ایک وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک پروجیکٹ ہوتے تھے نا, جیسے یہ بول, میں بول کو چینل نہیں کہتا, بول ایک پروجیکٹ تھا. بول کے لیے جیسے طے ہوگا کہ جی مجھے نہیں پتا کہ 200 کروڑ یا 300 کروڑ, اور آپ کو یاد ہوگا بول کے مالک کہتا تھا کہ میں میڈیا بدل دوں گا. ہزاروں لوگ ایسے تقریر کیا کرتا تھا کہ جیسے کوئی بالکل ایسے جب وہ لانچ ہو رہا تھا, ہزاروں لوگ آتے تھے کرتے تھے, اور 2 سال نکلے تقریر کرتا رہا. کامران خان نے جوائن کیا تھا, یاد ہے آپ کو, ڈاؤن میں فرنٹ پیج پر پورا ایک پیج کا اس کے بتا, میں کہہ رہا یہ پروجیکٹ ہوتے تھے, یہ پروجیکٹ ہے یہ. تو جو بات وہاں سے آ رہی تھی, تو ایک جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کو پروجیکٹ بنانے پڑتے ہیں, یہ پروجیکٹ ہے.
یہ پروجیکٹ وہ اپنے پارٹی کارکنوں سے نہیں لیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس شعبے کا جیسے اب آج بنے ہوئے ہیں جیسے اورنگزیب HBL کے پریزیڈنٹ ہیں نا, وزیر خزانہ بنا دیے گئے ہیں, تو یہ نہیں دیا گیا یہ ٹارگیٹ پورے کرو ایسے ہی. تو پروجیکٹ یہ بول جیسے میں کہہ رہا ہوں, سوری سے برا نہیں مانے ہیں جو بھی اب ہیں, لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ تھا, وہ کدھر چلا گیا آج وہ بیچارہ پروجیکٹ. ہم تو خیر چھوٹے چینل میں ہیں, تو وہ انہوں نے یہ سوچ کر دیا. تو میں نے تو طے کر لیا تھا میں نہیں کروں گا یہ جو انہوں نے کہا کہ ان 2 ایشوز کو. تو خیر مجھے لگا کہ ان کو ہاں یا نہ جانے کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں لگا. تو 2 تھا کیا, کچھ تو بتائیں اس کے بارے میں, مطلب ایسا کیا تھا 2 جو انہوں نے بتایا؟ بہت ہی قریبی وہ جو ان کا حریف جو یعنی MKM تو ایک پولیٹیکل حریف تھی, دوسری بھی فورسز تھیں بہت وہ تھیں, لیکن پھر میں نہیں کروں گا. چلے میں یوں بدل دیتا ہوں. بے نظیر صاحبہ سے دوسری ملاقات, پھر یہ کہ جناب یہ آ جاتا ہے پاور میں آئیں, ختم ہوئیں, پھر دبئی میں تھیں. تو ایک بشیر ریاض صاحب ہوتے ہیں ان کے سیکریٹری, وہ بشیر ریاض صاحب کی کتاب پہ کام شروع ہوا, بھٹو خاندان جہد مسلسل. تو وہ آ نہیں سکے, تو انہوں نے کہا مجاہد تم نے کتاب تو بنا دی ہے, یہ آ گیا. اب چلتے چلتے 1 سال میں کتاب بنی, اور کتاب لے کے میں گیا دبئی. اور وہ بھی میں اس طرح ملا کہ فوزیہ وہاب, یہ جو مسعود وہاب میئر ہیں, ان کی والدہ, وہ ان سے بے نظیر سے رابطے میں رہتی تھیں. انہوں نے کہا کہ مجاہد آ رہے ہیں, غالباً یہ اگست 2002 کی بات ہوگی, انڈس لانچ ہونے سے کچھ دیر پہلے. تو آپ میں نے فون کیا, ان کے بلانے کا, بیوی نے کہا شام کو آپ آ جائیے. خیر شام کو میں پہنچا تو ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو, یہ لوگوں کو بڑا ہوتا ہے لگاتے تھے, بڑی محفل بڑی اچھی لگاتے تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ بیٹھی تھیں, ابھی یاد ہے کچھ لوگ, سردار فتح حسنی بھی وہاں موجود تھے, ضیاء اصفہانی موجود تھے, ہو رہا تھا, بات چیت چل رہی تھی. میں نے ایک کتاب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دی. یہاں تک مجھے یاد ہے کہ اس وقت اگر بلاول صاحب اور بختاور وغیرہ اسکول کے بسے لے کے ادھر بیٹھے تھے ہوں گے, تو کتاب اتنی موٹی تھی, انہوں نے بڑی تعریف کی. تو پھر کہا کہ کل آپ میرے ساتھ شام کو کھانا کھائیں. تو جس گھر میں میں ٹھہرا تھا, تو اپنے ایک فیملی کے مجھے فون آیا کہ نہیں آپ 4 بجے آؤ. جناب جب میں 4 بجے گیا تو مجھے ایک چینج بدلی ہوئی بے نظیر بھٹو صاحبہ, بڑی سنجیدگی سے انہوں نے دیکھا. کتاب انہوں نے, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, جن کی اردو بہت واجبی سمجھی جاتی ہے, اور ہم جیسے لوگ بھی نہیں پڑھتے, پوری کتاب 400 صفحے کی پڑھ لی تھی رات کو. اچھا. اور اس کو خوب ریڈ نشان لگائے, بلکہ وہ کتاب بھی محفوظ ہے اسلام آباد میں ان کی ایک دوست کے پاس. ہائی لائٹ کیا انہوں نے چیزوں کو, اور کہا یہ کتاب جو ہے بشیر ریاض بیش نہیں لکھ سکتا, اس ہم لوگ مشہور تھے کامریڈ تم نے لکھی ہے. میں نے کہا نہیں بیوی, ٹیپ موجود ہے, اسکرپٹ موجود ہے, 3 بار اسکرپٹ موجود ہے, لیکن نے کہا نہیں آپ نے بہت, اس میں خاص طور پر ایک چیپٹر تھا مرتضیٰ بھٹو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے تعلقات, اس میں پھر زرداری صاحب کا آ رہا تھا. لیکن میرا تو کوئی مطلب نہیں تھا. بشیر ریاض صاحب نے بہت اس سے کام لیا, بلکہ انہوں نے اس حد تک کام لیا کہ بے نظیر صاحبہ کے, اگر آپ کو یاد ہوگا, شادی سے پہلے ان کی جب لندن میں تھیں تو رضائی صاحب پہنچے, ان کی انگلی میں ایک شہد کی مکھی نے کاٹ لیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی نہیں, یعنی بے نظیر صاحبہ کی شہد کی مکھی نے کاٹ لیا. تو زرداری صاحب پھر وہ ایک مرہم تھے لے کے پہنچے. تو اس وقت تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. مرہم لے کے پہنچے. تو بشیر ریاض صاحب نے, اب تو خیر وہ پہلے سے موجود ہے, بڑے اپنے طور پر ذرائع تکلف سے کام لیا کہ ایک قوم کی تقدیر بدل دی ایک مکھی کی مکھی نے اوپر جی. پھر انہوں نے فون ملایا, بیش ہاں یار تم نے یہ لکھا, اور میں اب انہوں نے مزے لے کے بیش کو سنانا شروع کر دیا بشیر ریاض کو کہ تم نے یہ کیا لکھا ہے. اس کو کر کے ایک صاحب بیٹھے تھے, کہتے وہ ایک دم پوچھنے لگی مجھے, وہ کوئی ضیاء اصفہانی صاحب موجود ہیں, وہ پوچھے گا کہ ضیاء الحق جو ہے وہ سوری مشرف جانے والا ہے, 2002 کی بات ہے, اور اس مہینے چلا جائے گا. وہ مجھے وہ کسی جوشی نے کہا ہے اینی آؤ, تو مجھے کہنے کہ یہ بتاؤ کہ ضیاء الحق کی کیا پیدائش ہے, وہ پوچھنے لگا, سوری مشرف کی. اور مجھے کیا پتا, میں یہ پتا تھا کہ اگست 1942. بولے انہوں ایگزیکٹ ڈیٹ, خیر میں نے کراچی فون کیا تو انہوں نے کہا جی 11 اگست 1942 کو مشرف پیدا ہوا ہے. تو اس نے
ذائچہ وائچہ کر کے بتایا ہاں جی ان کا اقتدار جانے والا ہے، بیوی آپ تیاری. یہ کون بتا رہے تھے؟ ضیاء اصفہانی موجود ہیں، سفیر بنایا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ نے، وہ جانے والا ہے. خیر وہ تو نہیں گیا. تو وہ جب انہوں نے مجھے کافی ڈانٹا واٹا اس کتاب پر، کہا دوبارہ کتاب بنے گی اور دیا. تو مجھے یہ تھا کہ اس وقت میں ٹکٹ خود لے کے گیا تھا، اور مجھے یہ تھا کہ آج جب میں بینظیر صاحبہ سے ملوں گا تو جو چلو اس وقت تو میں نے منع کر دیا تھا کہ نہیں مینیجر بنا، اب بات کروں گا. تو انہیں پھر احساس ہوا، پھر انہوں نے مجھے چاکلیٹ کھلائیں، پاس رکھی تھی منہ سے. یہی نہیں بلکہ مجھے وہی بات ہے کہ لوگ، لیکن وہ لوگ جو پرانے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے، اور زرداری صاحب بھی، تو یہ مجھے اب ٹیبل پہ کھانا کھلایا اور آم بھی کھلائے. اور مجھے یہ خیال یہ آ رہا ہے کہ میں نے بہت بدتمیزی سے، ہم لوگ تو آم اس سے کھاتے نا، اب وہ ایک چھری کانٹا، آم کھایا جاتا لیکن وہ کیوں کانٹا، اب شاید مجھے لگتا ہے کہ اس کے چھینٹے جو تھے نا وہ آم کے، ان کے کئی کپوت، خیر انہوں نے اس کا نہیں کرا، لیکن مجھے لگا کہ پھر اور تو یعنی مقصد یہ کہ وہ جو ان کی، جو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو لوگ ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور ایک بہت ہی اور ایک سخت کی کمیٹیڈ ایک خاتون جو مردوں میں رہیں اور کسی کی ہمت اور جرت نہ ہو، اور آج تک کوئی نہیں، کسی نے ان کی انگلی نہیں اٹھائی ہو، ان میں ان کا جلال بھی تھا اور ان میں جمالیت بھی تھی. اور سب سے بڑی کی بات یہ کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت سردار فتح حسنی بیٹھے تھے، جمالی بیٹھے تھے، بڑے بڑے بیٹھے تھے، لیکن وہ گفتگو کا، یا ضیاء اصفہانی ایک بہت بڑے اصفہانی فیملی کے تھے، لیکن جب وہ مجھے بیٹھی ہیں تو وہ مجھے میرے جیسے لوور مڈل کلاس کے صحافی کو، ابھی تو چلے ہم معتبر ہو گئے نا ٹی وی پہ، اس کو اتنی توجہ دے رہی ہیں. اور بعد میں کہا بھی کہ کرایہ بھی میں آپ کو دوں گی. یہ اور بات ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ پرچی فلاں کو دینا اور واپسی کا کر لینا، تو پھر مجھے اچھا نہیں لگا، پھر واپس آ گیا. اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ 2 مہینے بعد انڈس لانچ ہوا. اور میں پہلے انڈس لانچ کرنے کے بارے میں اب آئندہ بتاؤں گا کہ پہلا پروگرام میں نے کتنے میں کیا اور کس طرح میں پروگرام کرنے آتا تھا. وہ غضنفر صاحب ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید حیات دے. صرف ایک لائن یہ بتا دوں کہ انہوں نے کہیں مجھے بولتے ہوئے دیکھا، تو میں یہاں اسٹوڈیو یہیں کہیں تھا، تو میں باہر صوفے میں ایک کوٹ لے کے بیٹھ جاتا تھا، انٹرویو لیا، باہر بیٹھا، انتظار کرتا رہتا تھا. نوکر ووکر نہیں تھا، ہفتے میں ایک. اور مجھے یاد ہے کہ پہلے مہینے شاید ایک انٹرویو کے انہوں نے کہا بھی 3,000 روپے پر انٹرویو دیں گے. تو 3 انٹرویو میں نے کرے تھے، لیکن کرے اسفندیار ولی اور تو 9,000 روپے ملے تھے. 9,000 ملے. لیکن یہ مجھے ضرور یاد ہے کہ میں اندر نہیں بیٹھتا تھا، باہر جو ریسیپشن پہ صوفہ تھا وہاں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوتا تھا کہ، لیکن یہ ہوا کہ وہ اس وقت ہانگ کانگ وغیرہ سے آتا تھا. وہ انٹرویو ایسے وائرل ہوئے کہ انہوں نے کہا باہر مت نکلنا کوئی دن، کہ جی وہ آرٹ کونسل کے الیکشن میں دیکھا. تو یہ ایک الگ کہانی ہے کہ انڈس سے، جو پاکستان کا پہلے نجی چینل کے پہلے اینکر ہونے کی حیثیت سے مجھے اعزاز حاصل ہوا. پروگرام کا نام تھا دو ٹوک. آج تو بڑے ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں. تو یہ ایک الگ کہانی ہے جو میں آئندہ آپ کو بتاؤں گا. اور بینظیر صاحبہ کے آخری لمحات میں بھی، جب ان کی پہلا حملہ ہوا ان پر اکتوبر 2007 کو، اس وقت بھی میں ان کے جہاز کے ساتھ ساتھ تھا، اور دسمبر کو جب ان کی شہادت ہوئی. بالکل سر، اس سے ضرور بات کریں گے، لیکن کچھ چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو آپ نے بھی چیزیں بتائیں ان کے بارے میں. جیسے یہ آپ کے جو دورے ہوئے ان کے ساتھ، بی بی کے ساتھ، جو کتاب بھی آپ لے گئے اور دبئی میں بھی ہوا، لندن میں بھی ہوا، تو ان دوروں کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ صحافی کی زندگی پہ کوئی انفلوئنس آتا ہو، صحافی کے اپنے صحافت کے کچھ کام میں کوئی انفلوئنس کچھ آتا ہو اس طرح کا، یا آپ نے کبھی اس کو نہیں آنے دیا بیچ میں؟ پہلے دور میں یہی تو ہوئی کہ اس میں کتاب میں بھی یہ لکھا تھا، بڑے بڑے لوگ آ گئے، اور ہر ایک جو ہے وہ پہلے شروع طبیعت کہاں سے باندھتا تھا. بی بی میری بیٹی بیمار ہے، ایک ایم این اے تھے بڑے مشہور، تمہید اس طرح باندھی جاتی تھی، بی بی میری بیٹی بیمار ہے، انہیں بیوی بیمار ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، علاج کے لیے باہر لے جانا ہے. تو اب اس کے لیے وہ کہتے تھے وہ جو F7 ہے نا، اس کا کارنر والا پلاٹ میں دیکھ آیا ہوں. تو خیر وہ دے دیتی تھی. وہ اس وقت بھی 1 کروڑ کا بک جاتا تھا، یعنی یہ تمید باندھی 1 کروڑ پہ. میرے اتنی ملاقاتوں میں نے کبھی ان سے کوئی ذاتی مطالبہ نہیں کیا. ان کے ساتھ بھی رہا، اور بلاول صاحب کے ساتھ بھی. ابھی میں شنگھائی کانفرنس پہ گیا یا وہ گیا، اور میں آج آپ کو پتہ ہے میڈیا اس وقت جس طریقے سے کرائسس کا شکار ہے،
ایسے ہی. جو میرا ایک اچھا بہت دور تھا، جس میں وہ الگ بتاؤں گا کہ محسن نقوی صاحب نے مجھے کس طریقے سے جو وزیر داخلہ ہیں اچھا اچھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ 24 جوائن کرو، 24 نیوز. اور 24 جوائن کرنے میں انہوں نے کہا صرف 12 گھنٹے تمہارے پاس ہیں، اچھا. اور جتنے پیسے دیے اور جو گاڑی دی اور جو بارات دی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ والا بھی آپ مجھے یاد دلائیے گا، محسن نقوی صاحب کا موجود ہیں کہ انہوں نے مجھے کس طرح بلایا تھا. بالکل لاہور ان چیزوں پہ بات کریں گے. تو سر یہ جو آپ نے بتایا ایک بیچ میں کہ ان دوروں کے اوپر زرداری صاحب بھی ساتھ میں ہوتے تھے موسٹلی. یہ جو ایران ترکی کے دورے میں تو زرداری صاحب بھی تھے، لیکن وہ لو پروفائل رہتے تھے. اچھا اس وقت اتنا اور مثلاً یہ کہ ہم جب ایران میں تو کیونکہ وہ خواتین پردہ تھا، ترکی میں جیسے ہم جب شام کو پہنچے تو اور صحافیوں سے تو ان کی بے تکلفی تھی. انہوں نے مجھے دیکھا تو شام کو بیٹھ کے پتہ نہیں کون سا جو اچھی سی کوئی ادرک کی یا کوئی اس کی ڈرنک سی تھی، تو کسی تعارف کرایا مجاہد کہنا یار ہز نیم از فیملیرائز بٹ وی آر ناٹ بے تکلف، کوئی اس طرح. یعنی میں آشنا آپ کے نام سے آشنائی تو ہے لیکن بے تکلفی نہیں ہوئی. اور لیکن جو آشنائی جو ہے وہ ایک تعلق میں وہ سب بنی جب پہلی بار میں نے ان کے رہا ہونے کے بعد پہلا ان کو انٹرویو کیا. رضائی صاحب انٹرویو دیکھ چکے تھے میرے، جو میں لوگوں سے کرتا تھا دو ٹوک، اور بڑا ڈر نہیں ہوتا تھا، خوف نہیں ہوتا تھا. نیا نیا چینل آیا تھا، پہلے ہی سوال میرا ایسا تھا کہ مائک انہوں نے کہا ہٹا دو. اچھا. اور میں تمہارے تو زرداری والا صاحب والا آگ رکھتے ہیں اور اس کی گواہی دیں گے. لوگ موجود ہیں، فرت اللہ بابر موجود ہیں اور لوگ بھی. میں نے کہا نا جو بھی میں آپ سے بیان کروں گا اس یہاں پر، اس میں ان لوگوں کا جب ذکر ہوگا تو ان میں آپ ان لوگوں سے یہ کنفرم کر سکتے ہیں تصدیق کہ سیاہ سوہانی بھی زندہ ہیں، ناہید خان بھی زندہ ہیں، اور کردار بھی زندہ ہیں. نبیل قبول اس وقت آیا تھا جب میں زرداری صاحب کا تھا. تو ایک طویل داستان ہے، کہانی ہے. تو آپ نے ایک چیز بتائی تھی مجھے زرداری صاحب اور بی بی کو جو بتائی آپ نے شہد کی مکھی والی بات، تو اس وقت زرداری صاحب وہاں ایزا کیا مطلب موجود تھے؟ نہیں یہ تھا کہ جو زرداری صاحب کی جو والدہ تھیں ٹیمی حق، ٹیمی بخاری، بخاری صاحب ایک ہوتے ذوالفقار بخاری، ان کی کہیں تو ان کی اور بیگم بھٹو کی بڑی دوستی تھی. تو اب بہرحال اب ہوا یہ کہ بنری صاحبہ جیسے سب لوگ چاہتے ہیں کہ شادی ہو، تو فکر مند تھیں، اور کون تھا نہیں جو کہ بنری صاحبہ سے شادی کرنا نہ چاہے رشتہ. تو پھر وہ رشتہ زرداری صاحب کا بھی آ گیا تو وہ لندن اس وقت گئے. زرداری صاحب کے علاوہ بھی کوئی ایسے رشتہ تھے جو کہا جائے کہ ہاں فیمس پولیٹیشین لیکن اگر وہ موجود نہیں ہیں امیدوار تھے. میں نے کہا ہر پنجاب کا یا کے پی کا یا سندھ کا کون سا ایسا بڑا آدمی نہ ہو جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ اس کی بینظیر بھٹو کا شوہر بننا بھی آسان بات نہیں تھی. اور یہاں آپ کو یہ بھی یاد ضرور ریکارڈ میں رکھنا چاہیے، اس کو مت کاٹیے گا، کہ زرداری صاحب نے اس کے بعد سے بینظیر کے شوہر ہونے کے سبب بڑے ظلم سے زبان کاٹی گئی اور انہیں بڑا وہ کیا گیا، کیونکہ کوئی بھی تیار اس طرح نہیں ہوتا تھا. یہ ایک الگ کہانی ہے. اچھا ایک چیز آپ نے بتائی کہ یہ جو دوروں پہ کچھ صحافیوں کو جو مراد کچھ مل جاتی تھی یا کچھ اپنے کچھ ڈالر مل جاتے تھے کچھ جو عمران خان صاحب نے آگے بند کر دی. ٹھیک ہے، یہ والی بات بھی ہمارے ساتھ بھی جو دورے میں تھے نا، ہر ایک کے بعد ایک فائل ہوتی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صدر ہوں، پرائم منسٹر ہوں، سی ایم ہوں، میں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وزٹ کیا ہے، میں نے مشرف صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے، میں نے شوکت عزیز صاحب کے ساتھ بھی گیا ہوں، میں جمالی صاحب کے ساتھ بھی گیا ہوں، میں نے بتایا نواز شریف کے ساتھ باکو اور جدہ گیا، مشرف صاحب کے ساتھ برلن گیا اور اسلامک سمٹ اٹینڈ کری، اور شوکت عزیز کے ساتھ کولمبو، اور اس کا بھی بڑا اچھا دلچسپ واقعہ ہے، مالدیپ اور دہلی کا سفر کیا. تو یہ اساتذہ کہ پاکستان کے تمام، ہاں عمران خان صاحب کو کسی نے سجھا دی یا سمجھا دی کہ جی بڑے مزے آتے ہیں. مزے کیا ہوتے ہیں؟ سر ہوتا یہ تھا کہ بھٹو صاحب نے نمایا، وہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ایک صحافیوں کے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل کو ساتھ لے جاتے ہیں. اگر شملہ ایکارڈ ہو رہا ہے تو بھٹو صاحب لے کے گئے تھے بڑے صحافیوں کو، پھر وہ لوگ میٹنگ کرتے تھے کہ اس وقت ڈسکشن یہاں آئے، آپ کا کیا رائے ہے صاحب رائے. یہ تھوڑی ہوتے تھے آج کل کے خسر وزیر اعظم کے جو بیچارے صحافیوں کو کے ساتھ ایک ملازموں جیسا سلوک کرتے ہیں، اور وہ صحافی بھی ملازم بننے کا پرشوق ہوتے ہیں کیونکہ مراحت لیتے ہیں. میں تو آج تک ہمارا کرائے کے گھر میں رہتا ہوں.
تو ان کو یہ لگا خان صاحب کو کہ شاید یہ برات کا ہے, ہاں یہ بڑا کوئی بہت کھایا جا رہا benefits دے رہے ہے, ہیں, حالانکہ بند وہ کر دو اس چیز کچھ کو. بھی نہیں تھا. تو انہوں نے وہ بند تو یہ تھا کہ تاکہ وہ صحافی آئے جب اس ملک کے بارے میں بات کرے. اب میں زیادہ بہتر بات کر سکتا ہوں پاک ایران تعلقات پہ, میں زیادہ بات کر سکتا ہوں چائنا پہ, جب میں ملک چین گیا نہیں اور سپیک پہ بات کر رہا ہوں, ایران گیا نہیں اور میں ڈیورن لائن پہ بات کر رہا ہوں. اسی طرح میں کولمبو دہلی گیا نہیں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا اس وقت منموہن سنگھ شاید پرائم منسٹر تھے, تو اس لیے وہ ہمیں واقفی. ابھی جب میں گیا ٹرمپ آیا ہوا تھا, ابھی جو باکو کانفرنس میں گیا یا اسلامک سمٹ میں کوئی الگ بات ہے کہ مجھے اتنا بڑا آنر حاصل ہوا کہ جو سب سربراہ تھے تو مشرف صاحب نے مجھے اپنے سے, مشرف, خورشید قصوری, مشاہد اور میں ایز صحافی, ہم 4 بیٹھے تھے, جس میں احمد نژادی پرائم منسٹر اور اس وقت سوچے گئے. اس کی ایک الگ کریں گے. سر آپ نے وہ جو ایک خاص آج بات بتائی نا کہ بینظیر صاحبہ نے 2 اپنی پریشانیاں بتائیں, آپ سے ڈسکس کریں, ایم کیو ایم اور دوسرا خیر آپ نے کہا کہ اس کو جانے دیں جو بھی تھا جس طرح سے تھے. اگر تو دونوں اگر وہ زندہ ہوتے تو میں بتا دیتا. بالکل بالکل نہیں, وہ ٹھیک ہے. اور جو ہمارے آداب میں اور تہذیب میں یہ شامل ہے کہ خبر بنانے کے لیے لوگ جو ہے نا وہ کیا کیا نہیں کرتے, آپ کو پتہ ہے. نہیں اس کے لیے وہ کیا چاہتی تھی کہ آپ کیا کریں, صحافی آپ سے کیا ریکوائرمنٹ؟ نہیں میرا وہ مزاج نہیں تھا. اچھا اصل بات تو یہ وہ چاہتی تھی کہ ویسے میں کہ میں ایک صحافی ہی رہنا چاہتا تھا, بنیادی بات یہ ہے. ورنہ ایک اس وقت اگر میں ان کا یعنی کنسلٹنٹ یا مشیر ہو جاتا, گاڑی بھی ملتا, بہت ساری مرات ملتی. تو انہوں نے چاہا بٹ آپ نے کہا ہاں, لیکن میں انجوائے کر رہا تھا. اب خیال آتا ہے اس عمر کے پہر میں کہ نہیں کر لیتے تو اچھا تھا, کچھ ہو جاتا, کچھ بن اپنے جاتا, بچوں کی اور گھروں کی زندگی آسان ہوتی. رائٹ. لیکن آپ نے جو کیا وہ صحافت کے طور پہ بھی آتا ہے, انسان کے طور پہ بہت اچھا کیا کہ جو صحافی کے طور پہ ایمانداری کے سب چیزوں کو لے کے چلا گیا انسان بھی, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ چیزیں ہم کر جائیں زندگی کے اندر. سر لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ بینظیر صاحبہ کراچی یونیورسٹی آئی تھیں, اس وقت جب آئی تھی باقاعدہ پوائنٹ میں بیٹھ کے آ گئی تھی, تک فرنٹ سے آئی تھیں, وہاں آئی تھی. اس وقت وہاں پر طلبہ یونینس بالکل موجود تھیں, جماعت اسلامی ہوگی اس وقت, تو اے پی ایم ایس او وغیرہ بھی تھی اس وقت موجود تھا, ان کا بھی کچھ ان لوگوں کا کوئی رسپانس کیا تھا اس وقت جب یہ آئیں؟ نہیں میرا خیال ہے خاموشی سے آئی تھیں اور ابھی ماحول اتنا کشیدہ نہیں ہوا تھا. اچھا, بھٹو صاحب کی پہلی گورنمنٹ تھی نا, یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو 75-76 کی, تو 75-76 میں یہ ماحول نہیں تھا, بلکہ جمعیت بھی تھی لیکن یہ نہیں تھا. اور اسلامی جمعیت طلبہ تھی اور NSF تھی اور ایک پیپل پارٹی کی حامی بنائی تھی جماعت, یہ رضا ربانی صاحب جو ہمارے چیئرمین سینیٹ ہیں. تو اتنا گرما گرمی نہیں تھی, ٹھنڈا ماحول, تو آئیں اپنا دورہ کیا. وہ پھر بعد میں ہوا کہ یہ جو آپ نے دیکھا کہ جو اب میں آپ کو ضرور بتاؤں گا, یہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ کس طرح پاک PIA کا جہاز اغوا ہوا. حافظ نام تھا جس کا مرڈر کیا گیا الفقار کے لوگوں نے, ٹیپو نے, اور پھر نجیب کا گروپ تھا. سر نجیب یہ آپ نے بالکل نام بتایا, بالکل تاریخ میں اٹھتا بھی ہے اور کافی گلیمرائز بھی ہوتا ہے, ویلن فار سم ہیرو فار سم والا سین ہے ان کا. تو کچھ بتانا چاہیں گے؟ میں بہت ہی نجیب بتاؤں گا. میں ہفتہ معیار میں کام کرتا تھا, PCS میں اس میں دفتر تھا, اور محمود شام پیپل پارٹی کے حامی صحافی سمجھے جاتے تھے, تو وہاں سب لوگ آتے تھے ضیاء کے دور میں. تو ایک بار نجیب اور ٹیپو, سلام اللہ خان ٹیپو اور یہ لوگ سب آئے. یہ سب اس وقت PSF میں تھے ایسا کیا؟ سب PSF میں تھے, اور اس وقت ایک سمجھیں کہ ایک جمعیت سے جنگ کی کیفیت تھی. اچھا. تو انہوں نے, اور پھر ایم کے بعد میں فریق بنی, تو انہوں نے یہ نجیب وغیرہ کے دور میں تو MKM ورسس لڑائی شروع ہو چکی تھی. تو ان کا خیال تھا کہ MKM کے پاس تو بہت اسلحہ ہے, مسلح جو ہیں. پیپلز پارٹی میں یہ والی ملیٹنسی نہیں تھی اسلحہ وغیرہ والی. اچھا. بلکہ ایک صاحب ابھی موجود ہیں, وہ میرے پاس آئے کہ آپ کو نجیب سے ملنا بھی ہے اور ہمیں آپ کے بلوچستان کے لوگوں سے دوست ہیں, تو ہمیں اسلحہ چاہیے. یہ اس وقت کی بات ہے جب نجیب زندہ تھے, آرگنائز کر رہے تھے. نجیب ابھی تو سینیٹر ہو گئے ہیں, مسرور احسن یہ بھی موجود ہیں, اور اس کے اور کردار موجود ہیں. تو نجیب کو مجھے دیکھنے کا قریب سے اتفاق ہوا, اور وہ پھر آپ کو علم ہے کہ اس وقت پھر یہ لوگ یہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی انڈیا سے جا کے کچھ پیسے لیں یا کسی اور سے کریں, یہ پھر خود
फाइनेंस लेते करते थे, और नजीब एक बहादुर जुर्रत मंद तो वो इतना हाईलाइट क्यों है? इसी वजह से कि बाहर बहुत बड़ा जुर्म था, और फ्रंट पे था वो? वो तक आप सोचें कि होल्ड था जमीयत का। इसी तरह फिर MKM आई तो उसका ज़ोर हुआ, तो उसने फिर बहुत बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था कि जब MKM में और इसमें लड़ाई हुई पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में, तो दोनों तरफ के तलबा अगवा किए गए। अच्छा, ये APMSO और PSF उस वक्त APMSO ही थी ना, MKM तो नहीं था। अगवा किए गए, और फिर यानी ये आप गौर कीजिए कि जिसमें नजीब वगैरह ने या मसूद हसन वगैरह ने APMSO के लड़के अगवा किए, उन्होंने इनके किए। और यूनिवर्सिटी के अंदर ही हो रहा है? नहीं, बाहर हो रहे थे, बाहर अगवा करके ले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर जनाब ये सोचिए कि यहाँ के जो मुकामी रेंजर या कोर थी, उनके यहाँ फिर वो उनके मौजूदगी में फिर तबादला हुआ उन सब का, जो आई थिंक आज तक होता, तलबा यूनियन के फटे होते हैं, लड़ाई झगड़े तो होते हैं। वो नजीब एक उसमें बड़ा मास्टरमाइंड था। अच्छा। तो अब मैं देखें, अब जब तक आपको शवाहिद ना मिले, अभी मैं पढ़ रहा था कि खालिद को शहीद किया गया, वो कहते हैं PSF ने किया, नजीब वो कहते हैं जी इन्होंने किया, केसेस पता नहीं दाखिले दफ्तर हो गए। लेकिन नजीब आपको कोई जब गोलियां मारी गई तो उसमें इतनी वो थी कि मुझे याद है कि उसका इंतकाल हुआ है कोई 72 घंटे बाद। तो रेजिस्ट करता रहा 24 घंटे 48 घंटे, तो और पूरा शहर स्टिल था नजीब की जो मारा गया या उसको गोलियों से घेर के। तो उसने बड़ा लाइफ की आखिरी लम्हे बड़े। तो चलो बताएंगे सर, ये इंसिडेंट था क्या, किस वजह पे, कब हुआ, क्या हुआ, वो कहाँ नहीं, उस वक्त दोनों तरफ से जो शहर पर कब्जा करने के लिए मिलिटेंसी, नजीब इधर से और उधर से जो MKM के लोग थे, उसमें अब तो बहुत सारे पता नहीं किधर चले गए। एक जंग की कैफियत थी, और मैंने कहा ना कि वो अगवा कर रहे हैं, मार रहे हैं शहर में। लेकिन नेचुरली पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और नजीब ज़्यादा मुकाबला नहीं कर सका। नजीब के साथ ही PSF भी ख़त्म हो गई। तो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उनका, तो उस दिन क्या सूरत था? उस दिन पूरे शहर में क्लैश था कोई, क्या नहीं, उसको नजीब कहीं से घर से निकल रहा था। अच्छा अच्छा। उस पर अटैक हुआ और गोलियां लगीं, अस्पताल ले गए, और वो यानी उसमें इतना दुबला पतला था ये नजीब आलम उसके भाई हैं। अच्छा। वो मैंने कहा ना, वो पूरा शहर में मुझे याद है कि 24 घंटे तक ये होता रहा कि, लेकिन रजिस्ट करते करते हुआ। फिर कहाँ के रिहायशी थे, इलाका कहाँ? ये लोग जहाँ पे हुआ इंसिडेंट कहीं नॉर्थ इस्लामाबाद वगैरह में हुआ था। और हॉस्पिटलाइज कहाँ पे? अब वो कुछ चीज़ें धुंधला गई हैं कि वो वाक़या बड़ा था वो, लेकिन ज़्यादातर यही मार्के होते थे नॉर्थ इस्लामाबाद वगैरह में जहाँ MKM स्ट्रॉन्ग थी या वो लोग थे। ये अजीब बात है, जितने वाक़े होते थे डिफेंस क्लिफ्टन में नहीं होते थे, पॉश एरिया में नहीं होते थे, हमेशा होते हैं उस ज़माने में। ख़ास तौर पर MKM और PSF इनके तमाम मार्के होते थे पुल के इस तरफ, लालू खेत, गोली मार, नाजमाबाद गलियों में। ये लोग अभी तक अब ये होने लगा है कि ये पॉश इलाके के नौजवान जो हो रहा है। लेकिन उस ज़माने में सिर्फ बेचारे ये पुअर इलाकों के लोअर मिडिल क्लास के लड़के थे जो हथियारबंद एक दूसरे से लड़ते थे, मारते थे। कुछ में ख्याल आइंदा के लिए रखते हैं नजीब के बारे में भी तफसील से गुफ्तगू होगी। जरदारी साहब का आपने जिक्र किया, मोहतरमा बिन भुट्टो का, अल्ताफ़ भाई से जो मेरी मुलाकातें रही हैं उसका जिक्र, भाई से जो बातें हुई हैं, पता नहीं क्या TV पे भाई कहते हैं, भाई से भी मेरा लंदन में भी रब्ता रहा, लेकिन यहाँ तो कह सकते हैं लंदन में भी भाई से किस तरह मुलाकात हुई, अजीब व गरीब। उनका मैंने खाना भी खाया, मुझे फ़ोन जब भी करते थे फ़ोन पे बुलाते थे, और फ़ोन पे एक तरफा ही गुफ्तगू होती थी आधे घंटे की, मुजाहिद भाई ये बोला है, ये होना है, ये होना है। तो वो समझते थे कि उर्दू स्पीकिंग पढ़े ले। हम लोगों को भी फिर उनकी जब किताब एक आई मोहब्बत पे, उसमें मैंने मजमून भी पढ़ा था। तो क्या अभी वापस आ रहे हैं? अब भाई का चैप्टर ख़त्म हो गया। तो अभी जो रिसेंटली सर देखा नहीं, वो बस ऐसे ही, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ लोगों की कि उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती, और माहौल भी बदल गया है, बदला हुआ शहर है, बदली वो है, और वो किरदार जो इस वक्त MKM के नाम पर पावर में हैं या पावर से बाहर हैं, वो खुद नहीं चाहेंगे कि वापसी हो, क्योंकि अगर उनकी वापसी हो गई तो इनकी सियासत ख़त्म जाएगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा आपके साथ, और इंशाल्लाह जल्द दोबारा सेटिंग करेंगे।
صحیح دوستوں، ملاقات ہوتی ہے دوبارہ، مجاہد صاحب کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. سائننگ آف. السلام علیکم.